ایسٹ سیکیورٹی ڈیٹا اونرشپ رولز. اس کے اندر ہم ڈفرینٹ لیولز آف اونرشپ دیکھتے ہیں کسی بھی ڈیٹا کے بارے میں، اس کی اونرشپ، اس کا مشن، اس کے کسٹوڈین، اس کے یوزرز کون ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایز فار ایز دی ایگزام از کنسرن. تو آپ کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ کس لیول یا کس ڈیٹا اونرشپ کے حساب سے کس کو کون کون سی پرمیشنز ہوتی ہیں. اب سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے بزنس اونر. بزنس اونر کوئی بھی ہائر مینجمنٹ یا سینئر ایگزیکٹو ہوتا ہے جو کہ پالیسیز بناتا ہے، جو گورن کرتے ہیں ہمارا ڈیٹا سیکیورٹی. they are actually responsible for making the policies، اور وہ گورن کرواتے ہیں how the data security takes place. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹا اونر اور ڈیٹا کسٹوڈین. اب ڈیٹا اونر جو ہے وہ مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ رسپانسیبل ہوتے ہیں فار اسائننگ دی سینسٹیوٹی لیولز اور بیک اپ پلانس. وہ بتاتے ہیں کہ کون سا ڈیٹا کانفیڈینشیل ہے، کون سا ٹاپ سیکرٹ ہے، کون سا ہائیلی کانفیڈینشیل ہے، جو کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں کور کیا تھا. اور یہ بتاتے ہیں کہ کب آپ نے بیک اپ لینا ہے اور اس کی فریکوینسی کیا ہوگی. اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی ڈیٹا اونر ہو سکتا ہے، کوئی پے رول کا، ایچ آر ڈپارٹمنٹ وغیرہ کا، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ڈیٹا اونرز جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ صرف اسائن کریں گے سینسٹیوٹی لیولز اور بتائیں گے کہ بیک اپ پلان کیا ہونا چاہیے. یہ لوگ ایکچولی بیک اپ نہیں لیتے ہیں، یہ لوگ صرف بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس انہیں سپورٹ کرتی ہے ڈیٹا کسٹوڈینس کی ٹیم، جو کہ ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے، ریسپانسیبل ہوتی ہے فار پالیسیز ایز پر دی ڈیٹا اونر انسٹرکشنز. اب کسٹوڈینس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ بیک اپ لیتے ہیں، ریسٹور کرتے ہیں، پیچز اپلائی کرتے ہیں، سسٹم کنفیگریشنز وغیرہ ڈالتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آن دی انسٹرکشنز آف ڈیٹا اونرز. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہیں وہ سسٹم اونرز ہیں. سسٹم اونرز ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ اون کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کو، اور جس کے اوپر بھی کوئی بھی ڈیٹا ہم نے سیو کیا ہو، وہ اسٹوریج میڈیم ہو سکتا ہے یا وہ سرورز ہو سکتے ہیں جس کے اوپر وہ ڈیٹا اپنا سیو کر رہے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں لوگ جو کہ اپنے پاس سارے ڈیٹا کو رکھتے ہیں. یوزولی ڈیٹا سینٹر کے مینیجر یا انفراسٹرکچر مینیجرز کو سسٹم اونرز بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا کنٹرولرز اینڈ ڈیٹا پروسیسرز. ڈیٹا کنٹرولر ہوتے ہیں جو کہ کریٹ کرتے ہیں یا مینیج کرتے ہیں کوئی بھی سینسٹیو ڈیٹا جو بھی آپ کے ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جیسے آپ کا ایچ آر کا ہے، آپ کا فائنینس کا ہے، پے رول کا ہے، آپ کے کانٹریکٹس کا ہے، یا کسی قسم کی بھی آپ کی پرچیزنگ یا آرگنائزیشن میں اس کا ڈیٹا ہے. یہ سارے اس چیز کو مینیج کرتے ہیں اور کریٹ کرتے ہیں ڈیٹا. اب اس کو ساتھ ہی لنکڈ ہوتا ہے ڈیٹا پروسیسر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کنٹرولر کی انسٹرکشنز کے اوپر ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں. اب آپ نے کوئی بھی اپنی سروسز کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل آپ کی پے رول سروسز ہیں یا آپ کی ایچ آر سروسز ہیں، تو کوئی اور کمپنی جو آپ کے بہاف پہ آپ کے ڈیٹا کو لے کے مینیج کر کے آپ کو رپورٹس دیتی ہے، انہیں ہم ڈیٹا پروسیسرز کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سسٹم ایڈمنسٹریٹر. سسٹم ایڈمنسٹریٹر ریسپانسیبل ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، کوئی بھی پیچز اپلائی ہوئے ہوں، کوئی بھی ایکسیس گرانٹ کرنی ہو، اور یہ لوگ فالو کرتے ہیں ڈیٹا اونر کی انسٹرکشنز. اب ان کے پاس فائر والز ہوتی ہیں، انٹروژن پروینشن سسٹمز ہوتے ہیں، انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اکاؤنٹ بناتے ہیں، ایکسیس دیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈیٹا اونرز کی انسٹرکشنز پہ چلتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس لوور لیول آتا ہے جو کہ سپروائزرز ہیں. یہ رسپانسیبل ہوتے ہیں یوزر کی اویئرنیس کے بارے میں، ان کی رائٹس اسائنمنٹس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ اگر ایک امپلائی فار ایگزامپل پہلے ایچ آر میں تھا اور اب وہ فائنینس میں چلا گیا ہے، تو اسے پیچھے سسٹم ایڈمنسٹریٹرز کو بتانا ہوتا ہے کہ اس یوزر کی ہم نے جو پرمیشنز ہیں وہ ہم نے اب ایچ آر سے نکال کے فائنینس میں ڈالنی ہے، یا جو بھی اس نے ڈپارٹمنٹ شفٹ کیا اس کے حساب سے اس کی آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہوتی ہے. فردر اگر کوئی امپلائی چھوڑ کے گیا، اس کی رائٹس کینسل کرنے ہیں، کوئی نیا امپلائی آیا اس کو رائٹس گرانٹ کروانے، یہ سارے کام سپروائزرز کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جنرل یوزرز. جنرل یوزرز ہوتے ہیں جو کہ نارمل یوزرز ہیں، جنرل یوزرز بٹ مسٹ بی ٹرینڈ، اور انفارم کیا جاتا ہے انہیں ایکسیپٹیبل یوزیج پالیسی کہ آپ نے ڈیٹا کو کیسے یوز کرنا ہے، اور اگر وہ صحیح سے یوز نہیں کریں گے تو اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں، اگر وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے تو اس کے ریوارڈز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں یوزرز کو انفارم کیا جاتا ہے. لاسٹ ہمارے پاس جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہے آڈیٹرز کی. آڈیٹرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ رسپانسیبل ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے بار بار سیکیورٹی پروسیجرز کو ریویو کرتے رہتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ جتنی بھی صحیح انسٹرکشنز
ہمارے پاس بزنس اونر کی طرف سے آئی تھی، وہ ساری امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور سارے اسی مینر میں انفورس کی جا رہی ہیں۔ اب ایز فار ایز دی ایگزام از کنسرن، سب لوگ کہتے ہیں یوزولی یہ CISSP جو ایگزام ہے یہ موسٹلی ایک انگلش بیسڈ ایگزام ہے، یعنی آپ کو کلیئرلی ورڈز کے بیچ میں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے کہ سیکیورٹی ایڈمنسٹریٹر کیا ہے، سپروائزر کیا ہے، یوزر کیا ہے، آڈیٹرز کیا ہیں، اور آپ کو اسپیسیفک کوسچنز آتے ہیں جس کے اندر آپ کو کلیئرلی سمجھنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ اس جگہ کس ایک کیٹیگری کے بندے کا رول ہے۔ وہاں پہ آپ کا بزنس اونر آئے گا یا آپ کا ڈیٹا اونر آئے گا یا ڈیٹا کسٹوڈین آئے گا، اس حساب سے آپ نے کوسچنز کے آنسرز کرنے ہوتے ہیں۔